شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا ہے کہ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشہ دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 تھیں۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ مسافر بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض میں یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان میں بٹوارے کو لے کر لڑائی شروع ہو گئی۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے ہیں اور 3 تمہارے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اسی لیے دیے کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے۔ اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض میں 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرا صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے اس لیے برابر برابر تقسیم کی جائے گی، اس طرح میرے حصے میں بھی 4 درہم آنے چاہیے، اور وہ 4 درہم لینے کے لیے ہی بضد تھا۔ آخر بہت تکرار کرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر ہی اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 درہم ہی ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3، ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں، تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے مانے جائیں گے۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے ہیں۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں، جس میں سے 8 ٹکڑے تو تم نے خود کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے شخص نے کھایا ہے۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور اس کے 15 ٹکڑے ہوتے ہیں، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے اور باقی 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ٹکڑا ہی کھایا ہے، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم کا ہی بنتا ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے ہیں، اس لیے اس کا حق 7 درہم کا بنتا ہے۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو سن کر حیران ہو گیا اور اس پر راضی ہو گیا۔ غور فرمائیے کہ مقدمہ کتنا ہی پیچیدہ تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کتنی بآسانی سے حل کر دیا، اس لیے آپ کا لقب باب العلم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام اہل بیت سے۔ جزاک اللہ۔